فعالکار ایمان جنید علماء کامتی کے صدر امام خطیب مسجد وزیر صاحب عالی مسجد کامتی اور مدرسہ اسلامی دارالعلوم کے استاد محترم حضرت مولانا ممتاز احمد صاحب قاسمی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. میں آپ کا تہنیت سے استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك وتعالى. جزاک اللہ خیر احسن الجزاء مفتی صاحب. جہالت کا نقشہ مٹا کر دلوں سے ہدایت کا رستہ چلاتا ہے قرآن. حاضرین، اب وہ لاکھوں درود اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ مور دیے. اس محسن انسان الیاس کیا کیا نہ دیا ہے دنیا کو، دستور دیا، منشور دیا کہ ارادے بھی کئی موڑ دیے. حاضرین، وقت بہت کم ہے، پروگرام تھوڑا بڑا ہے اور ہمیں مغرب کے پہلے کسی بھی قیمت پر اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرنا ہے، اس کے اختتام تک پہنچنا ہے کامیابی کے ساتھ. لہٰذا میں بلا کسی طویل تمہید کے یہاں اس اسٹیج پر جگمگاتے ہمارے علماء کرام، میں ان کے استقبال کی رسم شروع کرتا ہوں. اور سلسلے گلپوشی کے لیے سب سے پہلے میں آج کی اس محفل کے صدر حضرت مولانا محمد شعیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم، ان کے تعارف میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ میں جب سے کامتی میں مذہبی یا ادبی یا سماجی کسی بھی پروگرام کو اگر
قریب سے دیکھنے جاتا ہوں تو وہاں جو سب سے اہم رول اور اہم کردار میں نے دیکھا ہے حضرت کا دیتا ہے۔ واقعی میں حضرت کانٹی کے ہر پروگرام کے لیے ایک خاص اور ایک نمایاں چیز ہوتی ہے، لہٰذا آج ہمارے پروگرام میں بھی حضرت تشریف فرما ہے۔ میں حضرت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور استقبال کرتا ہوں، اور ڈاکٹر فرحان کوثر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور حضرت مولانا محمد شعیب صاحب قاسمی کا استقبال فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد شعیب صاحب قاسمی دامت برکاتہ، ان کے استقبال ڈاکٹر فرحان کوثر صاحب فرما رہے ہیں۔ ان کے بعد کانٹی کی آن بان ارشان امام خطیب جامع مسجد کانٹی حضرت مولانا مفتی ضیاء الرحمان صاحب قریشی دامت برکاتہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ بڑے شرف کی بات ہے ہمارے لیے۔ میں گزارش کرتا ہوں زبیر احمد صاحب سے کہ یہ مفتی ضیاء الرحمان صاحب دامت برکاتہ کا استقبال فرمائیں۔ زبیر احمد صاحب۔ ان کے بعد مفتی محمد فیاض صاحب فلاحی دامت برکاتہ امام خطیب مسجد داروا صاحب کانٹی بانی صفا بیت المال کانٹی کے اندر، اور مدرسہ فلاح المسلمین کانٹی کے محتمم و بانی۔ میں بتلا نہیں سکتا کہ کتنی خوشی ہوتی ہے حضرت کے کاموں کو دیکھ کر کے، اور کتنا فخر ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے استاد کے شاگرد ہیں۔ میں استاد محترم مفتی محمد فیاض صاحب فلاحی دامت برکاتہ کا استقبال کرنے کے لیے محمد اسلم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور موصوف کو استقبال فرمائیں۔ اب میں ڈاکٹر محمد رفیق ایس صاحب، جن کی ادبی، سماجی اور خدمات کے لیے، ماحولیاتی خدمات کے لیے واقعتاً ان کا کوئی ثانی اور ان کی کوئی نظیر کانٹی کے اندر نہیں ملتی، میں ڈاکٹر محمد رفیق ایس صاحب ان کے استقبال کے لیے گزارش کرتا ہوں توفیق احمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر محمد رفیق ایس صاحب کا استقبال فرمائیں۔ توفیق احمد صاحب۔ ان کے بعد ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں جمعیت علماء کانٹی کے صدر حضرت مولانا ممتاز احمد صاحب قاسمی، جن کی خدمات اور جن کے کام پر ہم تمام کی نظر بخوبی ہوتی ہے۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، میں بلا کسی تمہید کے حضرت مولانا کا استقبال کرنے کے لیے نسیم سعید صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور موصوف کا استقبال فرمائیں۔ موبائل لے پکڑو۔ ان کے بعد ڈاکٹر شیخ بنکر کالونی مسجد کانٹی کے امام و خطیب، مدرسہ فلاح المسلمین کانٹی کے مدرس حضرت مولانا مفتی شہزاد صاحب ملی دامت برکاتہ یہاں تشریف فرما ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں ہارون رشید صاحب سے کہ تشریف لائے اور مفتی صاحب کو استقبال فرمائیں۔ ہارون رشید صاحب، مفتی شہزاد صاحب کو استقبال فرمائیں۔ جو فہرست مجھے دی گئی تھی اس میں مہمانان اکرام کے نام تو اور بھی ہے جو یہاں تشریف فرما ہونے کے ہیں، ان کی آمد پر ہم ان کا استقبال کریں گے۔ ابھی اس اسٹیج پر آپ جو جلوے دیکھ رہے ہیں اور جو رونق دیکھ رہے ہیں، اگر فرحت احساس یہاں پر ہوتے تو بے ساختہ کہہ اٹھتے چاند بھی حیران دریا بھی پریشانی میں ہے، چاند بھی حیران دریا بھی پریشانی میں ہے، عکس کس کا ہے کہ اتنی روشنی پانی میں ہے۔ حاضرین، میں پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں اور ہمارے درمیان
ایک عظیم شخصیت ماہر ماحولیات ڈاکٹر محمد رفیق AS صاحب جو کہ ماہر تعلیم بھی ہے یہاں تشریف فرما ہے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مختصراً 8 سے 10 منٹ کے اندر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. سر وقت کی بندش میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمیں مغرب کے پہلے پروگرام کو ختم کرنا ہے. حالانکہ میں جانتا ہوں کہ یہ اتنی عظیم شخصیات ہے کہ ان کے لیے اتنے قلیل وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا دریا کو کوزے میں سمجھنے کے مسائل ہے. لیکن سر حالات کا تقاضا ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں 8 سے 10 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم فرمائیں. ڈاکٹر محمد رفیق AS صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. آج کے جلسے کے صدر مہمانان خصوصی معزز سامعین، جیسا کہ آج کا یہ دن ایک بالخصوص ادارے کے نام سے منسوب ہے اور آپ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ ہر عہد اور ہر دور میں تعلیم کی اپنی اہمیت اور افادیت قائم رہی ہے. ہر دور کے اندر تعلیم کے اپنے تقاضے بھی رہے ہیں. لہذا ہم جس دور کے اندر ہیں یہ ایک صنعتی دور ہے، سائنس، کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. ظاہر ہے کہ اس تعلیمی تقاضے کے پیش نظر ہمیں ان تعلیمات کو اولویت دینا چاہیے جو اپنے دور کے نہ صرف تقاضے کو پورا کرے بلکہ ہمارے نوجوانوں کو روزگار بھی مہیا کرے. تعلیم کے الگ الگ شعبے، الگ الگ قسمیں. ہم نے جو تعلیم بچپن میں حاصل کی وہ ابتدائی تعلیم، اس کے بعد ہائی اسکول کی اور اس کے بعد پھر ہم نے ہائر سیکنڈری کی تعلیم حاصل کی. لیکن ایک دور اور ایک اسٹیج ایسا آتا ہے کہ جہاں پر آپ کو اپنے روزگار کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے ایک ایسی تعلیم کا انتخاب کرنا پڑتا ہے جس کے اندر وہ اپنے مستقبل کو یقینی بنا سکے. لہذا میرا اپنا مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ ہم بنیادی تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن بنیادی تعلیم یہ صرف آپ کی شخصیت کو نکھارتی ہے اور آپ کو بناتی ہے، لیکن وہاں سے روزگار کے مواقع بہت کم فراہم کرتی ہے. آج کا جو دور اور ہم جس دور کے اندر جی رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر بے روزگاری کا ایک بڑا مسئلہ. وہ تعلیم یافتہ نوجوان، وہ ڈگری ہولڈرز ہیں جن کے پاس جو ریگولر کورسز کی ڈگری ہے. ہم نے بہت کم ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف توجہ دی ہے. یہ ادارہ، میں ریحان کوثر صاحب اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دوں گا. میں نے ابھی بیچ میں ایک سروے پڑھا تھا، ہندوستان کے اندر لگ بھگ 40,000 ITIs ہیں اور اس کے اندر مسلم ITIs یا جو ہولڈرز ہیں وہ سمجھ لیجئے کہ نمک میں، دال میں نمک کے برابر ہے. یعنی ان کی تعداد اتنی قلیل ہے کہ اس کو انگلیوں پر جو ہے وہ گنا جا سکتا ہے. یہ ہم لوگوں کی بڑی خود قسمتی اور خوشبختی کی بات ہے کہ ایک مسلم ادارے کے طور پر اس کا مطلب شناخت کی گئی، اس کو جو ہے تمیز کے طور پر پیش کیا گیا. ضرورت اس بات کی ہمارے نوجوانوں کو ٹیکنیکل تعلیم کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا جائے. وہ ریگولر پڑھائی تو ضرور کرے، لیکن جہاں سے کیریئر بننے کا سوال ہے، جہاں سے اس کا پیشے سے منسلک ہونے کا سوال ہے، یہ اس دور کی سب سے اہم حقیقت ہے. اس ایجوکیشن کا ایک سب سے بڑا اور اہم مثبت پہلو یہ ہے کہ آپ کو اس میں روزگار ملنے کی گارنٹی تو ہوتی ہی ہے. بالفرض اگر یہ روزگار سے آپ منسلک نہ بھی ہو تو آپ نجی طور پر ایسے کورسز کر کے آپ اپنے روزانہ کے جو معاملات ہیں یا آپ اپنی زندگی کا جو معاشی پہلو ہے اس کو آپ جو مثبت انداز میں لے کر اپنے روزگار کو یقینی بنا سکتے ہیں. لہذا میں مختصر طور پر اپنی بات کو یہ ختم کرتے کہوں کہ ہمیں اب ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف بالخصوص توجہ دینا چاہیے اور اس کے لیے ہمارے یہاں کی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج ہمارے ناگپور کاؤنٹی کے اندر ایسے تعلیمی ادارے جو مسلم ادارے ہیں جہاں پر یہ تعلیم بالخصوص طور پر دی جاتی ہے. لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اب آپ اپنے بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف زیادہ مہیا کریں، کیونکہ یہ جو دور حاضر ہے یہ اسکل کا دور ہے، اسکل ڈیولپمنٹ کا دور ہے اور چونکہ یہ کورس کا تعلق اسکل سے، لہذا اس میں روزگار یقینی اور یقینی طور پر موجود ہے. شکریہ. بہت بہت شکریہ سر.
آپ نے بہت کم وقت کے اندر بڑی مفید باتوں سے ہمیں نوازا ہے. میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی محمد حنیف ذکی صاحب فلاحی دامت برکاتہم یہاں پر تشریف فرما ہے. میں موصوف کا استقبال کرنے کے لیے تفضل جمال صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور موصوف مفتی انیق ذکی صاحب فلاحی دامت برکاتہم العالیہ کا استقبال فرمائیں. میں اس شعر کے ساتھ مفتی انیق ذکی صاحب کا استقبال کرتا ہوں. آپ آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہوگی. آپ آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہوگی. زمین پر چاند کہاں روز روز اترتا ہے. اور اسی کے ساتھ ہمارے دوسرے مقرر بھی حضرت مولانا مفتی انیق ذکی صاحب فلاحی دامت برکاتہم العالیہ ہے. میں گزارش کرتا ہوں موصوف تشریف لائیں. میں مختصر میں کہنا چاہوں گا کہ آپ امام خطیب ہیں مسجد ابراہیم علیہ السلام کامٹی کے. میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ حضرت 8 سے 10 منٹ کے اندر آپ اپنی بات کو ختم فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ مدینہ منورہ کے پورے مارکیٹ پر یہودیوں کا غلبہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو اس وقت مٹھی بھر تھے ان کو جمع کیا اور کہا کہ اللہ رب العزت اس مسلمان سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو اپنے قوت بازو سے روزی حاصل کرتا ہے. یہ فرمانا تھا کہ ابھی چند عرصہ گزرا تھا کہ مدینہ منورہ کا سارا بازار مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. معیشت کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے مسلمانوں کو اول روز سے دی گئی ہے. ایسا نہیں ہے، روزی کا اختیار اور روزی کا دینا اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، لیکن مسلمانوں کے انسانوں کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے محنت کا، کوشش کا. انہیں کوشش کا مکلف کیا گیا ہے. نتیجہ اللہ رب العزت پیدا فرماتے ہیں، چاہے وہ دینی محنت ہو چاہے دنیاوی محنت ہو. روزی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. تعلیم ایک طرف جہاں اخلاق کو سنوارتی ہے وہی روزگار کے مواقع بھی فراہم کرتی ہے. اور علم کی تقسیم جو آج کے زمانے میں کی جاتی ہے، دنیاوی علوم اور دینی علوم، یہ تقسیم شرعن نہیں ہے. میں صاف صاف کہتا ہوں یہ بات، یہ تقسیم شرعن نہیں ہے. شریعت نے 2 تقسیم کی ہے، علم نافع، علم غیر نافع. اس لیے ہم دعا کرتے اللہم انی اسألک علما نافعا اور پناہ مانگتے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. تو تقسیم 2 ہے، علم نافع، علم غیر نافع. اگر ہمارا حاصل کردہ علم انسانیت کو نفع پہنچا رہا ہے تو وہ علم نافع ہے، چاہے وہ دینی علم ہو چاہے دنیاوی علم ہو. اور اگر ہمارا حاصل کردہ علم انسانیت کو نقصان پہنچا رہا ہے تو چاہے وہ دنیاوی علم ہو چاہے دینی علم ہو، بہرحال وہ نقصان دہ، وہ غیر نافع ہے اور ناجائز ہے، وہ وبال ہے. تو علم نافع کی 2 شقوں میں، ایک علم آخرت ایک علم دنیا. اور علم دنیا کے اندر بھی جو ہے کئی شقوں میں سے ایک شق جو ہے ٹیکنالوجی کی ہے. ٹیکنالوجی کہنا چاہیے کہ تکنیکی علوم یہ ایک ایسا علم ہے، اس کا بہت بڑا کرائٹیریا ہے، بہت بڑا ایک سمندر ہے آدمی ہر اعتبار سے. اور خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے ایمان کی بدولت مسلمانوں کے اندر جو ٹیلنٹ رکھا ہے اس کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے. ہمارے یہاں بھی جو چھوٹے چھوٹے ورکشاپ ہے، الیکٹریشین ہے اور بھی دیگر لوگ، لیکن ایک بہت بڑا المیہ ہمارے یہاں یہ کہنے میں دیکھنے میں آیا ہے، سننے میں آتا رہتا ہے اور ہم خود سوشل میڈیا پر اس کو وائرل کرتے ہیں کہ ہمارے کمیونٹی کا جب کوئی بندہ یا کوئی بچہ کسی آبجیکٹ کو پیش کرتا ہے، کسی پروجیکٹ کو پیش کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں جگاڑ. اور اگر اسی کو کوئی دوسری کمیونٹی کا بندہ پیش کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کریشن. یہ کیوں ناانصافی ہم خود اپنی قوم کے ساتھ کر رہے ہیں؟ ہم اسے یہ کہہ کر کیوں نہیں اس کا حوصلہ بڑھاتے ہیں کہ یہ کریشن ہے؟
ہمارے بچوں میں زبردست صلاحیتیں موجود ہیں. ان صلاحیتوں کی صحیح سرپرستی اور ان صلاحیتوں کی صحیح رہنمائی کی ضرورت ہے. میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے بھی ریحان بھائی اور ان کے ساتھیوں کو اور ربانی ITI کو کہ آپ لوگوں نے ان بچوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ایک موقع فراہم کیا ہے اس ITI کے ذریعے سے. اور ہم لوگوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر چل پھر کر اپنے بچوں کو ان اداروں سے اور ان جیسے جتنے بھی ادارے ہیں، بلکہ اداروں کی اور ضرورت ہے، ہر علاقے کے اندر کم سے کم اتنے ادارے ہونا چاہیے کہ ہمارے کمیونٹی کا آدھا طبقہ تو ایجوکیشن کے اندر جائے، لیکن ایجوکیشن کے اندر تکنیکی علوم کے اندر بھی جو ہے مہارت حاصل کرے. ہمیں کا ہر طبقہ جو ہے، ابھی تو ایسے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں. پیٹرول گاڑیاں اب جو بند ہونے کے قریب ہے، ہمارے جو گیریج میکینک ہے یا اس طریقے سے الیکٹریشین میکینک ہے، میں نے ان سے باتیں کی. میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہیرو گولڈ جیسی تنظیموں کے اندر پیسے لگائے ہیں اور کروڑوں اربوں روپے برباد کر چکے ہیں، وہ پھر سے ایک مرتبہ رسک لے اور ایسے کروڑ پتی حضرات نکل کر آئے اور ان فیبریکیشن والوں کو، الیکٹریشینوں کو اور اسی طریقے سے جو ہے موٹر میکینکوں کو مواقع دے کہ آپ الیکٹرک گاڑیاں جو تیار کریں. میں نے 2-3 میکینکوں سے بات کیا، انہوں نے کہا مجھ سے خرچہ بہت ہے، ہم لوگ کو آتا ہے لیکن ہم لوگ کر نہیں پاتے اور ہمارے پاس خود اتنا خرچ نہیں ہے کہ ہم ان کو سرپرستی کر سکیں. تو میں کہتا ہوں ہمارے یہاں کے اہل ثروت کو کہ آپ لوگ بیٹھے اور ان پر پیسے خرچ کریں، ان کی صلاحیتوں کو سامنے لائیں اور انشاءاللہ ایسی ہم خود کمپنیاں تیار کر سکتے ہیں. ہمت تو کرے، کوشش تو کرے کہ ہمارے ان بچوں کو موقع دیا جائے اور یہ بچے خود جو ہے محنت کر کے جو ہے بہتر سے بہتر چیز پیش کر سکتے ہیں. کولر کا انوینشن کامٹی ناگپور کے اندر مسلمانوں کے ہاتھ کا ہے. آج یہ کاروبار ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. گودریج کی الماری کا انوینشن ہماری نسل کے ہاتھ کا ہے، لیکن یہ کاروبار ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اس لیے کہ ان کو صحیح سرپرستی نہیں ملی، ان کو جو ہے باقاعدہ ان کی رہنمائی نہیں ملی. ہم چاہے تو بہتر انداز کے اندر اپنی قوم کو آگے بڑھا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ان کو صحیح رہنمائی کی اور جو موقع پر اہل ثروت حضرات کی جو ہے امداد کی ضرورت ہے. میں پھر آخری مرتبہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور ہمارے شہر کے اندر ایسے ٹیکنیکل ادارے کئی قائم ہو، ایسے ورکشاپ کئی قائم ہو، اس طریقے سے اسکل ڈیولپمنٹ کے کورسز جو ہے کئی قائم ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو ہماری دعا کو قبول فرمائے اور ہمیں اس طرح کے اداروں کو جو ہے پورا تعاون پیش کرنے کی جو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. دل بے اختیار آپ کی باتوں کو سن کر یہ کہہ اٹھتا ہے کہ اے وقت ٹھہر جا ذرا اور بھی سن لے، اے وقت ٹھہر جا ذرا اور بھی سن لے کہ لمحے یہ بار بار میسر نہیں ہوتے. حاضرین، میری فہرست میں اگلے مقرر ہے حضرت مولانا مفتی فیاض صاحب فلاحی دامت برکاتہم العالیہ. میں ابداً گزارش کرتا ہوں حضرت تشریف لائے اور دیے گئے وقت مطلب 8 سے 10 منٹ کے اندر آپ اپنی بات کو پیش فرمائیں. حضرت مولانا مفتی فیاض صاحب فلاحی دامت برکاتہم. الحمدللہ لأہلہ والصلاة علی اہلہ. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ رفیق محترم مفتی انیق ذکی صاحب نے علم کی تقسیم کے اعتبار سے بیان فرمایا کہ علم کی 2 تقسیم ہے، ایک علم نافع اور ایک علم غیر نافع. حقیقت میں علم نافع تو وہ علم ہے جو قرآن کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. اس لیے کہ اس علم کے ذریعے اللہ رب العزت کا وعدہ دنیا میں بھی خیر و برکت کا ہے اور آخرت میں بھی خیر و برکت کا ہے. لیکن اسی کے ذیل میں وقت کے شدید تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے جو عصری علوم اور فنون ہیں وہ بھی اگر علم نافع جو حقیقی ہے اس کے تابع بن کر اگر آ جائے تو وہ بھی علم نافع کی ساری برکات کو حاصل کر سکتے ہیں. جس طرح وقت کی ضرورت دنیاوی علوم کا حاصل کرنا اور فنون کو حاصل کرنا ہے،
جس کے ذریعے حلال اور پاکیزہ روزی کو حاصل کرنا ہے تو وہ حلال اور پاکیزہ روزی کیا ہے اس کا علم ہونا بھی ضروری ہے. تبھی وہ خود اپنی ذات کے لیے بھی نافع بنائے گا اور اپنی نسل اور اپنی اولاد کے لیے بھی اس رزق کو نافع بنائے گا. اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہمارے بہت سے اکابرین جیسا کہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب اس میدان میں آگے بڑھے اور انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا. اسی طرح حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اس میدان میں اور اس کو قریب سے دیکھ کر سمجھا اور اس میں آگے بڑھ کر امت کی اور قوم کے لوگوں کو اس سے جوڑنے تاکہ وہ عصری علوم کے ساتھ ساتھ علم الہی کی ماتحتی میں رہ کر اس کو حاصل کرے تاکہ وہ اپنی ذات اور پوری قوم کو صحیح اعتبار سے نفع پہنچا سکے. اسی طرح استاد محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اور بھی دیگر ہمارے اکابرین میں بہت سارے علماء کرام آج کے دور میں اس کی شدید ضرورت محسوس کر رہے ہیں اور اپنے اپنے علاقے میں پورے ملک میں اس نظام کو ایسے منظم طریقے سے قائم کرنے کی کوشش ہے کہ اس کے ذریعے ان کی زندگی علم الہی سے بھی لبریز ہو جائے اور علم دنیاوی سے بھی لبریز ہو جائے تاکہ ان کی زندگی میں دنیا کی بھی ساری خیر و برکت آ جائے اور اللہ رب العزت بھی ان کے عمل سے راضی اور خوش ہو جائے. بہن اسی طرز پر قابل مبارکباد ہے روحن بھائی کہ ان کی فکر بھی دونوں ہی اعتبار سے رہتی ہے اور ان کی ٹیم بھی الحمدللہ اسی اعتبار سے کوشاں رہتی ہے کہ خود بھی اس کے علم کو علماء کرام سے پوچھ کر حاصل کرتے ہیں اور اپنے یہاں آنے والے طلبہ کرام کے درمیان اس کو تقسیم کرتے ہیں. اسی طرح اگر کبھی وقتاً فوقتاً ضرورت پڑے تو علماء کرام کو بلا کر ان سے گفت و شنید بھی کراتے ہیں تاکہ آنے والے طلبہ کرام کو اس کا صحیح علم ہو سکے کہ ہم جو حاصل کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے ہمارے حق میں اور ہماری نسلوں کے حق میں علم نافع حقیقی اعتبار سے بن جائے. میں اپنی طرف سے قابل مبارکباد دیتا ہوں ریحان سر کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو کہ انہوں نے جو اس میں قدم اٹھایا ہے. اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ان کے اس کام کو دن دونے رات چوگنے ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. کافی مفید باتیں آپ نے کافی کم وقت میں سامعین کی گوش گزار فرمائی. ہمارے درمیان ہمارے مہمان خصوصی جمعیت علماء کمیٹی کے جنرل سیکریٹری مختار احمد صاحب تشریف فرما ہیں. میں موصوف کا استقبال کرنے کے لیے سہیل اختر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائے اور موصوف کا استقبال فرمائیں. جمعیت علماء کمیٹی کے جنرل سیکریٹری مختار احمد صاحب کا استقبال سہیل اختر صاحب فرما رہے ہیں. حاضرین، اب جگر تھام کے بیٹھیے ان کی باری آئی جن کو سننے کے لیے ہمارا بڑی دیر سے بے چین ہیں. میری مراد کوئی اور نہیں بلکہ کامٹی کی آن بان اور شان جامع مسجد کامٹی کے خطیب امام حضرت مولانا مفتی ضیاء الرحمان صاحب قریشی دعوت برکاتہ ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دیے ہوئے وقت میں اپنی بات سامنے کے سامنے پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین اوتوا العلم درجات. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. میرے بھائیوں، قرآن نے ہمیں ایک دعا سکھلائی ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا کی بھی ساری بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بھی ساری بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا.
اس دنیا میں جب تک ہمیں رہنا ہے عزت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اعمال کے ساتھ رہنا ہے۔ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مومن جو طاقتور ہو وہ بہت بہتر ہے، اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے اس مومن سے جو کمزور ہو، ناتواں ہو۔ محدثین اس کی تشریح یہ بیان فرماتے ہیں کہ قوت سے کیا مراد ہے، طاقتور مومن سے کیا مراد ہے، کہ سارے مومن جو ہے جم جوائن کر لیں، وہ بھی مراد ہے کہ وہ اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھیں، ورزش کا اہتمام کریں۔ کیوں؟ تاکہ قیام اللیل میں، رات میں تہجد پڑھنے میں، تراویح پڑھنے میں، نمازوں کو پڑھنے میں ان کو قوت ہو، حج کرنے میں، اور کبھی موقع مل جائے تو باطل کو شکست دینے میں ان کے پاس طاقت اور قوت ہونی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف قوت کا صرف ایک ہی مطلب نہیں محدثین نے بیان فرمایا، بلکہ قوت ہر اعتبار سے قوی ہو، مال کے اعتبار سے قوی ہو، اعمال کے اعتبار سے قوی ہو، بدن کے اعتبار سے قوی ہو، ہر اعتبار سے اگر مومن قوی ہوگا وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے اور پسندیدہ اور محبوب ہے۔ یہ جو ربانی ITI ہے یہ ہمارے نونہالوں کو بہترین روزگار فراہم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، وہ بھی سرکاری، اس لیے کہ گورنمنٹ جاب کا مل جانا بہت مشکل ہے۔ لوگ جیسا کہ رفیق سر نے کہا کہ ڈگری ہولڈرز گھوم رہے ہیں، لیکن یہ ایک طریقہ ہے اور ایک راہ ہے جس میں اگر ہمارے نوجوان لگتے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ ویکنسی نکلتی ہے، بہت زیادہ، تو اور بہت کامٹی کی جو اکثر گورنمنٹ جاب والے ہیں وہ فٹ بال کے ذریعے سے ان کو یہ جاب حاصل ہوئی ہے یا پھر یہ ITI کے ذریعے سے۔ تو فٹ بال کا میدان تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں اس کا کیا حشر ہوا، وہ دھیرے دھیرے اب کم ہو رہا ہے، حالانکہ وہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس میں خوب ترقی دے، برکت دے، شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ فٹ بال کھیلتے ہیں، گھٹنا کھلا ہوا ہے، سطر کھلا ہوا ہے، ناجائز اور حرام ہے، اس لیے میں نے شریعت کا دائرہ کہا۔ اور اگر اس میں سٹے بازی ہو رہی ہے اور اس میں گانے ہو رہے ہیں تو وہ سب بھی حرام ہے۔ تو یہ ایک ذریعہ ہے بہترین روزگار حاصل کرنے کا، اور بہترین روزگار اگر آپ کے پاس رہے گا تو آپ کے پاس جب مال زیادہ ہوگا تو آپ اعمال بھی زیادہ کر سکتے ہیں، آپ صدقہ خیرات بھی کر سکتے ہیں، آپ غریبوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ جو بے قصور جیلوں میں سڑ رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے برادران عزیز ہوں یا برادران وطن ہوں، جیسا کہ جمعیت علماء ہند کی یہ خدمت رہتی ہے، ان کو چھڑانے کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ حج کر سکتے ہیں، آپ عمرہ کر سکتے ہیں، آپ مساجد اور مدارس تعمیر کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مال ہے تو۔ یہ بھول جائیے کہ مال نہیں رہے گا پھر بھی ہم جو ہے پیٹوں پر پتھر باندھ لیں گے، بہت مشکل ہے، یہ سوچنا بھی مشکل ہے اور اس کو عمل میں لانا بھی مشکل ہے۔ مشہور محدث حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ زمانے نبوت اور زمانے خلافت کے اندر تو مال کی اتنی کوئی اہمیت نہیں تھی کہ مال ہے نہیں ہے کوئی بات نہیں، لیکن اب مال تمہارے پاس ہونا چاہیے، جتنا ہو اتنا جمع کر کے رکھو، ورنہ اگر مال ہمارے پاس نہ ہو، ان کا یہ کہنا اگر ہمارے پاس اگر یہ مال نہ ہوتے تو وقت کے عمرا اور بادشاہ ہمیں صافی بنا لیتے۔ صافی کس کپڑے کو بولتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا، کچن صاف کرنے کا جو کپڑا ہوتا ہے اس کو صافی بولتے ہیں۔ حضرت یہ فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے اتنا رکھو، اس لیے اگر مال نہیں رہے گا اس زمانے میں تو سب سے پہلے آدمی جو اپنا کھوتا ہے وہ اپنا ایمان کھوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں بھی یہ کاد الفقر ان یکون کفرن، قریب ہے کہ یہ فقر فاقہ آدمی کو کفر کے قریب پہنچا دے، آدمی کفر کے اندر داخل ہو جائے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت اچھا اور شاندار پلیٹ فارم ہے، اور اس کو نونہال یہ اسی شہر کے ہنرمند نوجوان با ادب کا مطلب وہ اردو کا جو ادب ہے، اور دوسرا بھی ادب ان کے اندر الحمدللہ ہے۔ ریحان کوثر صاحب اور ان کی ٹیم ماشاءاللہ شریعت سنت کے پابند اور فکر مند اور ہنرمند، جرت مند
तमाम चीज़ें इनके अंदर अल्लाह के फजल करम से शामिल हैं और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला और तरक्की अता फरमाए। तो हम अपने नौजवानों को, अपनी नस्लों को ये हुनर भी सिखला दें। फारसी में कहावत है, दाश्ता बकार आयत, रखी हुई चीज़ काम आती है। आपको जो बनाना है बनाओ, लेकिन ये डिग्री भी हासिल कर लो। अगर इसमें जैसा कि रेहान कौसर साहब ने बतलाया था कि इसमें वैकेंसीज बहुत ज़्यादा निकलती हैं सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। तो जब ये हमारे पास ये डिग्री रहेगी तो हमें चांस रहेगा कि हम इसमें अप्लाई कर सकें और इस नौकरी और जॉब को हासिल कर सकें। और मैंने जैसा कि जिक्र किया, माल आपके पास अच्छा होगा, सैलरी अच्छी होगी तो शादी भी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि सैलरी अगर अच्छी हो तो इस्तिखारों में भी हाँ ही आता है, समझ रहे हैं, सैलरी अच्छी हो तो खैर, हालांकि हदीस शरीफ में माल को बुनियाद नहीं करार दिया गया निकाह के लिए, दीनदारी को बुनियाद करार दिया गया, लेकिन हमारी तरजीहात कहाँ से कहाँ चली जा रही हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये काम आएगी। और मैंने बताया कि माल बहुत बड़ी चीज़ है, वह इन माल को कुरान ने खैर कहा है, लेकिन दूसरी तरफ माल को कुरान ने फितना भी कहा है। तो अगर इसका सही इस्तेमाल होगा, अच्छी नीयत होगी आपकी, तो ये आपके लिए खैर है और जन्नत में जाने का जरिया होगा। और अगर नीयत सही नहीं है, इस्तेमाल गलत है, ज़कात नहीं अदा कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, सूद ले रहे हैं, तो ये वबाल जान भी बनेगा। तो मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ इन रेहान कौसर साहब और उनके रुफ़क़ा को, और फ्रेंड्स, वीवर्स, कोऑपरेटिव सिस्टम को भी मैं, कमेटी को भी और सोसाइटी को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये कम्युनिटी हॉल जो था, इसकी हालत बहुत ही अजीब व गरीब थी। हम इसमें 2-3 मरतबा आए हैं, लेकिन उन्होंने अच्छे लोगों को इसको दिया है, बहुत अच्छे लोगों को दिया है, जो ऐसे लोग हैं ये लोग। और रब्बानी ITI ऐसी है जो कौम के लिए भी नफ़ा बख्श है और मुल्क के लिए भी नफ़ा बख्श है, मिल्लत के लिए भी नफ़ा बख्श है। हमारे यहाँ तो हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम सभी पढ़ते हैं, तो वो पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा, हमारे मुल्क की कंपनियों को फ़ायदा होगा और हमारे मिल्लत के बच्चों का भी फ़ायदा होगा, मिल्लत का भी फ़ायदा होगा। मिल्लत का फ़ायदा इस तौर पर होगा कि अगर इनकी सैलरियाँ अच्छी होंगी और इनका दिल दिमाग भी अच्छा होगा तो ये अपने माल के ज़रिए से खैर के बहुत सारे काम कर सकते हैं, दीन का बहुत सारा ताउन कर सकते हैं, इल्म का बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी शुरुआत तो खैर नहीं है, तकरीबन 14 साल हो गया रब्बानी ITI को, लेकिन ये यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। हम इनके लिए दुआ करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं, इनके लिए हमारी नेक तमन्नाएं हैं। अल्लाह पाक हमारे जज्बात को कबूल फरमाए, जो बातें कही गई उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। अल्लाह रे मौसूफ की रंगीन बयानी, अल्फाज की बंदिश में है जन्ना की रवानी। खुदा उनकी तकरीर पर है यकीनन, खुदा उनकी तकरीर पर है यकीनन, गुलों का तबस्सुम और कली की जवानी। हाजरीन, मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ और एक ख़ास मौजू यहाँ पर है कि जो यहाँ के मुअल्लिमीन इकराम है, जिनकी मेहनत है, जिनकी कोशिश, जिनकी काविशें हैं, उनके लिए एक तहनीतनामा पेश करना है उलमा इकराम के हाथों से। मैं सबसे पहले गुजारिश करता हूँ आज के इस प्रोग्राम के सदर हजरत मौलाना मोहम्मद शोएब साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया से कि वो जुबैर अहमद साहब जो कि रब्बानी ITI के मुअल्लिम हैं और उनकी काफ़ी खिदमत है यहाँ, इन्हें तहनीतनामा पेश करके इनकी हौसला अफजाई फरमाएं। जुबैर अहमद साहब, मौलाना शोएब साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, तशरीफ लाएं स्टेज। इनके बाद तफज्जुल जमाल साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाए और बदस्त हजरत मौलाना मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहब कुरैशी दामत बरकातुहुल आलिया के तहनीतनामा अपने हासिल फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। इनके बाद मोहम्मद असलम साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं और हजरत मौलाना मुफ्ती अमीर ज़की साहब फलाही दामत बरकातुहुल आलिया के हाथों से तहनीतनामा वसूल फरमाएं।
ان کے بعد بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. میں توفیق احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور جمعیت علماء کمیٹی کے صدر حضرت مولانا ممتاز احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہ ملاویہ کے ہاتھوں سے تہنیت نامہ وصول فرمائیں. واقعتاً آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں، اور سب سے ایک خاص بات جو آپ لوگوں نے بھی غور کیا ہوگا کہ اس کارواں کے امیر جنہیں میر کارواں کہنا چاہیے ریحان کوثر صاحب بڑی دیر سے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو فہرست انہوں نے نظامت کی مجھے دی ہے اس میں نہ کہیں پر ان کا استقبال کیا گیا ہے اور نہ وہ کسی کا استقبال کرنے والے تھے. یہ ان کی ایک الگ حکمت تھی، ایک الگ مصلحت تھی. میں چاہتا تھا کہ وہ آئے اسٹیج پر اور ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو، ان کا بھی سمان ہے، لیکن ان کی حکمت ہے، ان کی مصلحت ہے. میں صرف ایک شعر کے ساتھ ان کا استقبال کرنا چاہوں گا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا. اور ان کے حوصلوں کے لیے میں ایک شعر کہنا چاہوں گا. فروغ کہکشاں کو ناز ہے جن کی جبینوں پر، یہ تلقین خودی پیدا کی وہ نوجواں تو نے، انہی کے زور بازو سے ہے اب گردش زمانے کی، بدل کر رکھ دیا آخر مزاج آسماں تیرے. جناب ریحان کوثر صاحب، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. آپ پیغام دیتے ہیں اپنے شاگردوں کو، اپنے طلباء کو، اپنے لوگوں کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو، جڑنے والوں کو، ملنے والوں کو کہ اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. ریحان کوثر صاحب. دراصل اتنی اچھی نظامت اور اتنا اچھا ڈائس سجا ہے کہ میں بھول گیا کہ جو ناظم جلسہ ہے ان کا ہی استقبال نہیں ہوا. تو میں ہمارے بھائی جاوید اختر صاحب جو فرینڈس ویورس کوآپریٹو سوسائٹی کے صدر ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ یہاں آئے اور ہمارے پیارے مزمل انور حافظ مزمل انور صاحب کا جو ہے استقبال کریں. حاضرین، مغرب کا وقت اب قریب ہے. میں پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھانا چاہوں گا اور صدارتی خطبے کے لیے میں صدر محترم حضرت مولانا مشہور صاحب قاسمی دامت برکاتہ ملاویہ سے گزارش کرتا ہوں کہ مختصراً صدارتی خطبہ پیش فرمائیں اور سامعین کو اپنے ضرور خیالات سے محظوظ فرمائیں. حضرت مولانا مشہور صاحب قاسمی. بسم اللہ وبہ نستعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا وقال تعالی وعلم آدم الاسماء كلها. پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ زمین پر جو کچھ میں نے پیدا کیا ہے وہ انسانوں کو فائدہ اٹھانے کے لیے ہی پیدا کیا ہے. دوسری آیت جو میں نے پڑھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے سب سے پہلے انسان ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا دیگر مخلوقات کے اوپر اہم ہونا اور افضل ہونا اور اس کی بنیاد بتلائی. وعلم آدم الاسماء كلها. دنیا کے اندر جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ان تمام تر چیزوں کا نام حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا. حضرت آدم کو جو علم دیا گیا تھا وہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا علم نہیں تھا. اس دنیا کو بسانے کے لیے جن تمام تر چیزوں کی ضرورت تھی معاش کے لیے، معیشت کے لیے،
اپنے رزق کے لیے، اپنی نوکری کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ علوم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ فرشتوں نے تو پہلے ہی کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو آپ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہی ہیں۔ اتجعل من یفسد فیہا، کہ آپ روئے زمین میں ایسے شخص کو بھیجیں گے جو جا کر فساد مچائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اس بنا پر حاصل یہ نکلا کہ اس دنیا کی تمام تر چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے ہی بنائی گئی ہیں، اور دنیا کی تمام تر چیزوں کا علم اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمایا ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کو ملانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عقل و شعور کی صلاحیت دی ہے کہ دنیا کی چیزوں کا نام جانیں اور ان تمام تر چیزوں کے اندر فائدے کے تمام پہلوؤں کو جانیں، اور ان دونوں کو ملا کر کے نئی نئی ایجادات کرتے جائیں اور آنے والے تمام انسانوں کو بھرپور استفادے کا اور فائدہ پہنچانے کا موقع دیتے چلے جائیں۔ لہٰذا یہ جو ٹیکنیکل شعبہ ہے جس کی طرف ربانی ITI اپنا مختلف سالوں سے خدمات انجام دے رہی ہے، اور مزید اب اس کے اندر اور زیادہ وسعت اور کشادگی پیدا کرنے کا پلان اور منصوبہ ہے، یہ ہماری شریعت کے عین مطابق ہے۔ ہم علم حاصل کریں، دنیا کی تمام تر چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا کیا طور طریقہ ہے، غالباً یہی دونوں چیزیں شعبے کے اندر بتلائے جاتے ہیں، اور ان دونوں چیزوں کو ملانے کے بعد میں نئی نئی ایجادات کی جاتی ہیں، ان ایجادات سے انسان کو بھرپور فائدہ ملتا ہے۔ اس طریقے سے ہم امت کے لیے بلکہ تمام تر انسانوں کے لیے بہترین شخص ثابت ہو سکتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک نظام اور ایک سسٹم کے ساتھ بنایا ہے۔ اس نظام اور سسٹم کو جو قوم فالو کرے گی وہی دنیا میں ترقی کرے گی، وہی آخرت میں ترقی کرے گی۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں حضرت مولانا طلحہ صاحب قاسمی بھیونڈی کے، انہوں نے ایک موقع پر یہ بات کہی تھی، میں خود اس مجلس کے اندر شریک تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ایک آدمی کے لیے بنایا ہے کہ آپ اپنی دکان کا شٹر کھول کر کے بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا۔ اب وہ آدمی یہ طے کر لیتا ہے کہ نہیں، میں دکان کا شٹر نہیں کھولوں گا، میں تو آج مسجد کے اندر جائے نماز بچھا کر کے صبح سے شام تک صرف نفل پڑھتا رہوں گا۔ تو وہ آدمی اگر ان نفلوں کے ذریعے سے اپنی اس رزق کو لینا چاہتا ہے جو رزق اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کی شٹر لگی ہوئی دکان کے اندر رکھی ہے، جس کو کھول کر بیٹھنے کا پابند بنایا ہے، تو وہ آدمی اپنی عبدیت کا ظہور نہیں کرتا ہے بلکہ وہ اپنے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں روزی تمہیں یہاں سے ملے گی، اور وہ کہتا ہے میں یہاں سے نہیں، میں یہاں سے لوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بغاوت ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اس بنا پر دنیا کو جس نظام اور سسٹم کے ساتھ بنایا گیا ہے، ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس نظام اور سسٹم کو فالو کریں۔ مفتی صاحب نے ایک بات بڑی اچھی کہی ہے کہ علم کی تقسیم علم دینی اور علم دنیوی نہیں ہے، بالکل صحیح ہے۔ یہ جب سے تقسیم ہمارے درمیان داخل ہو گئی ہے، ہم نے ترقی کے بجائے تنزلی کے راستے پر اپنے قدم کو آہستہ آہستہ رکھنا شروع کر دیا، اور جب تک یہ تقسیم ہمارے درمیان سے ختم نہیں ہوگی، اللہ قادر مطلق ہے، وہ اپنے معجزات کا ظہور کر سکتا ہے، خرق عادت کو کر سکتا ہے، وہ اس کی قدرت ہے، لیکن اس کی سنت، اس کا دستور، اس کا نظام اور اس کا ضابطہ یہ نہیں ہے کہ ہر چیز خرق عادت کے طور پر ہی دیا کرے، بلکہ نظام اور سسٹم کے ساتھ دیا کرتا ہے۔ اس بنا پر جب ہم علم کو علم نافع اور علم غیر نافع میں تقسیم کریں گے، اور نیتی علم نافع ہونے کا مطلب ہے کہ اس علم کے لیے ہماری نیتیں درست ہو۔ اگر ایک آدمی مدرسے کے اندر مولوی بنتا ہے اور اس کی نیت اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے بہت بڑا مولانا کہیں اور دنیا کے منصب حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کوئی چیز پسند نہیں۔ ایک آدمی کسی کالج اور یونیورسٹی کے اندر اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ میں امت کے کام آ جاؤں، لوگوں کے فائدے کے لیے کچھ چیزیں کر دوں، لوگ میرا نام لے یا نہ لیں، وہ بہتر ہے۔ اس بنا پر جس شعبے سے آج ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، ITI ابانی کے تعلق سے، ان کے اساتذہ سے،
इनके मुअल्लिमीन से, इनके मुआविनीन से, मैं खुद अपनी ज़ात से और आप तभी शुरका से इस बात की अपील करता हूँ कि इस शोबे को आप इस नीयत के साथ चलाएं, इसमें शिरकत करें, इसमें मदद करें कि हम अपने मुल्क और मिल्लत के काम आ सकें। हमारे जरिए से कोई खैर वजूद के अंदर आ जाए जिसके जरिए से आने वाले ज़माने के अंदर फ़ायदा उठाते रहें। अगर इस नीयत के साथ शिरकत करेंगे आपके ये अमल काबिल मुबारकबाद है, लेकिन यह मतलब नहीं कि यही है। जो फ़राइज़ इस्लाम ने और वाजिबात इस्लाम ने हमारे ऊपर रखे हैं वो तो बहरहाल हमको करना ही करना है, उससे सुबकदोशी नहीं हो सकती। फ़राइज़ और वाजिबात के एहतमाम के साथ इस शोबे के अंदर नेक नीति के साथ अगर कदम रखेंगे इंशाअल्लाह दुनिया में हमारे खैर का जरिया बनेगी और आखिरत के अंदर भी हमारे खैर का जरिया बनेगी। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं रब्बानी ITI रेहान कौसर साहब और उनके तमाम रफ़क़ा, आप तमाम शुरका और मुआविनीन को मुबारकबाद देता हूँ और इस बात की दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला नेक नीति के साथ दुनिया और आखिरत की फलाह बहबूदगी के जज्बे के साथ इस शोबे के अंदर काम करने की, शिरकत करने की, इसका मुआविन बनने की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने फरमाया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, हमें दुनिया के अंदर भी हसना का तलबगार होना है, आखिरत के लिए भी हसना का तलबगार होना है। अल्लाह ताला दारैन की हसनात से हम सबको मुस्तफीज फरमाए। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। अब मैं बिना किसी ताखीर के हजरत मौलाना मुफ्ती ज़िया रहमान साहब कुरैशी दामत बरकातहुम आली से गुजारिश करता हूँ कि इस महफिल का जो मकसद है, मतलब इफ्तिताही दुआ, आप दुआ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल हश्र वहशुरना यौमल क़ियामति मअल मुत्तक़ीन मअल अबरार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीन इमामा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। प्यारे अल्लाह, हम ज़ाहिर में आपके बंदे, हकीकत में निहायत गंदे हैं। प्यारे अल्लाह, हमारे दिलों की गंदगियों को दूर फरमा दीजिए, हमें बंदगी का सलीका अता फरमा दीजिए, शर्मिंदगी वाले कामों से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह, हमारे बिरादर अजीज़ रेहान कौसर और उनके रुफ़क़ा यानी असातिज़ा प्यारे अल्लाह बड़े अज़ाइम के साथ यहाँ पर रब्बानी ITI को लेकर आए हैं और काम को उन्होंने शुरू किया है और अल्लाह का शुक्र है, आपका फजल करम है प्यारे अल्लाह के कसरत के साथ दाखिले हुए हैं। प्यारे अल्लाह, इनके इरादों को कबूल फरमा लीजिए, इनके मंसूबों में बरकत अता फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह, फ्रेंड्स, वीवर्स को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी प्यारे अल्लाह अपनी तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाइए कि उन्होंने यहाँ पर मुल्क मिल्लत की खिदमत के लिए और ऐसे इदारे को चलाने का मौका फराहम किया जिससे हमारे नौजवानों को बड़ा फ़ायदा होगा, हमारी नस्लों को फ़ायदा होगा, उनकी माशी हालत अच्छी होगी। प्यारे अल्लाह, हमारे नौजवानों के क़ुलूब को मुतवज्जे फरमा दीजिए, तलबा के क़ुलूब को यहाँ की तरफ मुतवज्जे फरमा दीजिए कि वो इस हुनर को, इस डिग्री को हासिल करें और इस डिग्री के ज़रिए से दुनिया आखिरत की कामयाबी को हासिल करें। प्यारे अल्लाह, आपने दुनिया के अंदर मुख्तलिफ लोगों को उलूम दिए हैं, फ़नून दिए हैं। प्यारे अल्लाह, यहाँ के जो रेहान कौसर वगैरह हैं, इनको भी आपने बेहतरीन उलूम और फ़नून से नवाजा है। प्यारे अल्लाह, यहाँ हाज़रीन मजलिस में भी मुख्तलिफ उलूम और फ़नून वाले हैं। प्यारे अल्लाह, हमारे इल्म को, हमारे फ़न को नजात का ज़रिया बना दीजिए। प्यारे अल्लाह, बहाना बना लीजिए नजात के लिए, सुरखरुई का ज़रिया बना दीजिए, हमें मुल्क और मिल्लत के लिए नफ़ा बख्श बना दीजिए। प्यारे अल्लाह, नाफ़े बना दीजिए, हमारी ज़ात से, हमारी बात से, हमारे इल्म से, हमारे फ़न से प्यारे अल्लाह लोगों को नफ़ा पहुँचे, लोगों का फ़ायदा हो। प्यारे अल्लाह, हमें नफ़ा बख्श मोमिन बना दीजिए। प्यारे अल्लाह, हमें कवी मोमिन बना दीजिए, ज़ईफ़ मोमिन बनने से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए, हमें अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा लीजिए। प्यारे अल्लाह, ये आज की इस महफिल को कबूल फरमा लीजिए, यहाँ आने वाले हाज़रीन को कबूल फरमा लीजिए, हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। प्यारे अल्लाह, जो मांगना चाहिए था न मांग सके, अपने फजल करम से अता फरमा दीजिए। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा आलु बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हाज़रीन, जाने से पहले नाश्ता लेते हो जाए, आपके लिए नाश्ते का इंतज़ाम किया गया है।
नहीं मैं अभी तो 12 लाइव है। ये